قربانی اسلام میں ایک اہم ترین عبادت ہے۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے دنیا بھر کے عاشقان رسول جانور ذبح کر کے قربانی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ قربانی عربی زبان کا لفظ ہے جو قرب سے نکلا ہے، جس کے معنی اللہ پاک کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنا ہے۔ رب العزت نے قربانی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اسی صورت میں مزید ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور قربانی کی بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گر جائیں تو ان کے گوشت سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ عید الاضحیٰ کا بنیادی فلسفہ ہی قربانی، ایثار، خلوص اور اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز نچھاور کر دینا ہے۔ اور ہے ایثار کرنے کا مہینہ مومنو۔ ہر سال پاکستان میں لاکھوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، گائیں، بکرے، بھیڑیں، اونٹ۔ یہ ایک بہت بڑا معاشی اور سماجی عمل بھی ہے۔ جانوروں سے سجی منڈیوں کی تو بات ہی الگ ہے، یہاں محبت بھی ہے، تجارت بھی، اور ایک تعلق بھی جو انسان اور جانور کے درمیان ان چند دنوں میں بن جاتا ہے۔ لیکن یہیں سے ہماری ذمہ داری بھی شروع ہوتی ہے۔ ہم بڑی محبت سے جانور تو خرید لاتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں؟ قربانی کا جانور صرف ایک انجوائمنٹ کی چیز نہیں، یہ ایک امانت ہے۔ اسے صاف پانی دینا، اچھی خوراک دینا، اسے دھوپ اور تکلیف سے بچانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی سختی سے تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ ذبح کرتے وقت بھی تکلیف کم سے کم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قربانی تو ہو گئی، مگر قربانی کے بعد ہمارا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا ہم صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں؟ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ذمہ دار شہری بھی بنیں، علائشوں کو صحیح جگہ ٹھکانے لگانا، گلیوں کو صاف رکھنا، راستے کھلے رکھنا، یہ سب بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اور پھر آتا ہے سب سے خوبصورت رنگ، بانٹنے کا رنگ۔ قربانی کا گوشت صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، بلکہ رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ملک کے مضافاتی علاقوں میں ایسے خاندان بھی بستے ہیں جنہیں پورا سال صرف عید پر ہی گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ ان کے پاس نہ مال مویشی ہیں اور نہ ہی کوئی ذریعہ آمدن ہے، بلکہ بے یار و مددگار، زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم شب و روز بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ قربانی ان لاکھوں ضرورت مندوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے جنہیں پورا سال 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ عید قربان ضرورت مندوں اور ناداروں کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اسی مذہبی تہوار کی بدولت مستحقین کو گوشت میسر آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔